آغاز ہے رب دو جہاں کی بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جاگتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں اور چلتی سانسوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان مریم کوثر، اور آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی منفرد پروگرام FM 101 کے پلیٹ فارم سے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے زیر اہتمام۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز ملکی و سماجی ہم آہنگی کے لیے قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز ایک ایسا تعلیمی ادارہ، تحقیقی ادارہ ہے جس کا مقصد معاشرے میں امن و امان اور مختلف طبقات کے مابین سماجی روابط اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہے۔ سامعین کرام، موجودہ صورتحال کی سنگینی کا ہم سب کو بہت بہتر طریقے سے احساس ہے کہ اس وبائے موذی کے شدید اثرات ہم پر سب پر ظاہر ہیں۔ عالمی سطح پر اس کے متاثرین ہیں، معیشت و معاشیات بڑی کمزور پڑ رہی ہے۔ ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں۔ ہر طبقہ آپ جہاں چلے جائیں اس وبائے موذی کے اثرات سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ساتھ ہی خواتین اس صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ مرد حضرات کا بے روزگاری کی حالات میں، نفسیاتی دباؤ میں، مستقبل کے خوف پر گھر میں مستقل موجود ہونا، بچوں کے سکولز بند ہونا، ان کی تعلیمی سرگرمیاں رکاوٹ کا شکار ہونا، ورکنگ ویمنز کو دوہری پریشانیوں کا سامنا کرنا، اور عالمی سطح پر 59%، جی ہاں سامعین کرام، 59% گھریلو تشدد میں اضافہ ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس تمام صورتحال میں صنف نازک سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ مگر باوجود ان تمام پریشانیوں کے الحمدللہ خواتین نے اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے، پھر چاہے وہ گھر کے بچوں کی ذمہ داری ہو، شوہر کی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہو، معاشی سطح پر باہمی مدد کو تجویز دیا۔ اسی لیے سامعین کرام، آج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز نے آپ تمام لوگوں کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑا ہی اپنے اندر گہرائی سمویا ہوا ہے کہ کرونا وائرس کے اثرات اور خواتین کا کردار آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے جو لوگ موجود ہیں، ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ موجود ہیں، منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، ٹی وی اسکالر ہیں۔ آپ تمام لوگ ان کو ٹی وی پہ تو سنتے ہیں، مگر آج ہم ان سے کرونا وائرس کے اثرات بھی جانیں گے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مہمان موجود ہیں ثروت عسکری صاحبہ۔ آپ تمام ان کو ثروت آپا کے نام سے بڑا بخوبی جانتے ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، اور جہاں بھی جائیں اپنی باتوں سے وہ خوشبو بکھیرتی ہیں کہ خواتین اشک کرتی ہیں اور مرد حضرات یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ تیسری آج کی مہمان جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، عالمہ سعدیہ حبیب صاحبہ۔ آپ پرنسپل ہیں دارالعلوم انوار حبیب کی، اور آپ کی ایک بہت خوبصورت بات کہ آپ نے خواتین کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے کہ جہاں وہ نہ صرف اپنی بات کر سکتی ہیں بلکہ اسلامی اطوار طور طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو منوا بھی سکتی ہیں۔ آگے بڑھیں گے، تین ایسے مہمان موجود ہیں کہ جن سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کرونا وائرس کے اثرات اور خواتین کا کردار۔ ثروت آپا، آپ سے جاننا چاہوں گی، کرونا وائرس کے مجموعی طور پر خواتین پر کیا اثرات واقع ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کووڈ-19 جو کہ ایک نہایت مشکل ترین حالات سے ملک و قوم گزر رہے ہیں، اور جس قدر پریشانی کا یہ وقت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس مشکل حالات میں، اس پریشان کن وقت میں آپ نے اس اہم موضوع کو منتخب کیا، اور خواتین کے حوالے سے، کیونکہ خواتین کو عموماً صنف نازک کو عموماً گھروں میں بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا، ان کی خدمات کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، تو لیکن آپ نے یہ زیر بحث لے کر آئیں کہ اس صورتحال میں خواتین بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ تو یقیناً خواتین جو کہ معاشرے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور خواتین جو کہ اگر ماں ہیں تو بھی، اگر بیوی ہیں تو بھی، اگر بیٹی ہیں تو بھی، اور اگر بہن ہے تو بھی، ہر صورتحال میں وہ اپنے خاندان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ بالکل۔ ہم جب بات کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے، تو میں اس بات کو بجا طور سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت گھروں کے حالات پریشان کن ہیں، اور سب سے بڑھ کر خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، کیونکہ جب خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ
انسان کو ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو آگے بڑھنے کے لیے ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، گھروں میں تنہائی ہے، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر لوگوں کو دور دور کر دیا گیا ہے۔ گھر میں 4 افراد تھے، پہلے وہ ایک کمرے میں بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، اب وہ الگ الگ رومز میں ہیں، وہ دور دور بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور دور سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بحثیت خاتون میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کہ بہت آپ تکلیف کے دہ عمل جی ہے۔ بالکل، کہ آپ کے اپنے بچے جب آپ سے دور ہوں تو ایک عورت کے لیے، ایک ماں کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اس وقت ہم کو ویسے ہی کرونا وائرس سے لڑنا ہے، ویسے ہی فائٹ کرنی ہے جس طریقے سے کوئی بھی پڑھی لکھی قوم اپنے اوپر آنے والی مشکلات سے لڑتی ہے، اس لیے کہ قوموں کی تاریخ میں بہت سارے مشکل حالات اور مشکل اوقات آتے ہیں، اور ہم نے بھی بڑے بڑے مشکل اوقات اور مشکل حالات دیکھے ہیں، اور یہ بھی ایک مشکل وقت ہے، انشاءاللہ تعالی گزر ہی جائے گا، ساتھ خیریت کے گزر جائے گا ضرور، لیکن اس وقت ہم کو ان حالات سے لڑنے کے لیے کچھ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا بالکل کرنی ہوں گی، کچھ اپنے اندر ایسی تبدیلیاں لانی ہوں گی کہ جو من حیث القوم ہم اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں، ورنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بالکل، ہماری داستان تکمیل نہ ہوگی داستانوں میں۔ بڑی خوبصورت بات۔ عالمہ سعدیہ حبیب صاحبہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ سوال یہی ہے کہ مجموعی طور پر خواتین پر کیا اثرات واقع ہوئے، لیکن یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ خواتین کس طرح سے ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، کیا چیلنجز ہیں خواتین کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا۔ خواتین پہ سب سے زیادہ گہرے اثرات آئے ہیں اس کے، اور میں سمجھتی ہوں صرف پاکستان میں نہیں، پورے ورلڈ میں خواتین کو اس چیلنج کا سامنا ہے۔ اس پر بے شمار تبصرے ہو چکے ہیں، میرا یہاں بولنا میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا منفرد انداز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ بحیثیت ماں ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے، ہمارے بچے، ہمارے شوہر ہم سے الگ الگ۔ میں سمجھتی ہوں کرونا وائرس جہاں ایک ہماری آزمائش ہے، کوئی سے عذاب قرار دے رہا ہے، کوئی سزا قرار دے رہا ہے، آپ اسے کچھ بھی کہیے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کرونا وائرس جو ہے نا، ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے، ہمیں رشتوں کا تقدس دوبارہ سے سمجھانے آیا ہے۔ بہترین بات۔ ہمیں یہ وقتی جدائی بتا رہی ہے کہ جب آئسولیشن نہیں تھی نا ہمارے لیے ضروری، تو ہم نے اسکرین اور میڈیا اور موبائل کے لیے خود کو آئسولیٹ کیا ہوا تھا، اپنی پرائیویسیاں بنائی ہوئی تھیں۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے ماں کا لمس، باپ کی شفقت، بہن بھائیوں کی محبت اور رشتہ داروں کا آپس میں میل ملاپ کتنا ضروری ہے، ورنہ ہم نے بہت بڑی بڑی اسٹیٹس، دیگر معاملات کی بنیاد پر رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وقت کی کمی کے باعث ہم کسی سے ملنا نہیں چاہتے، یہ سمجھیے ہمارا اسٹیٹس سمبل ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آج ہم ترس رہے ہیں۔ لوگ بیمار ہوتے تھے تو چھپاتے تھے، بھائی کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے لوگ ملنے آئیں۔ آج ہم ترس رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں، بیماری تو ہے ہی ایک مسئلہ، لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی ہمارا غم بانٹنے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ اس سے بھی سنگین مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غم بانٹنا تو دور کی بات ہے، اب تو کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی قریب آنے والا نہیں، کوئی محبتیں نچھاور کرنے والا نہیں۔ سماجی رویوں نے ہمیں بری طرح توڑ کے رکھ دیا۔ آپ اس کے لیے بہت سارے پروپیگنڈے ہوئے کہ جی یہ ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے، یہ کوئی سازش ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ سب نے سنا۔ میں سمجھتا ہوں آپ اسے کسی بھی نظر سے دیکھیں کہ یہ کسی کی بھی سازش ہو، مقصد حکومت کا کمانا ہو، مقصد کچھ بھی ہو، لیکن آج جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں نا، بڑھتے ہوئے اسپتال اور ہماری قوم کی ایمانداری، جس پہ یقین کرے دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اسے ذرے سے بڑھا کر لاکھوں میں لے گئے۔ تو آج ان ساری صورتحال پہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اب بھی وقت ہے مسلمان رجوع اللہ کی طرف لوٹیں۔ رجوع اللہ کی طرف لوٹیں۔ خواتین کس طرح مقابلہ کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ خواتین کو اپنی اس دنیا سے باہر آنا ہوگا، نیٹ کی دنیا، گلیمر، ٹی وی، ذرا تربیت کی طرف آئیں، بچوں کی طرف دیکھیں۔ جب وہ خود رجوع اللہ کی طرف آئیں گی نا، تو وہ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں گی۔ اب سامنا دیکھیے کتنا ہے، گھروں میں مرد ہیں، دوہری ذمہ داریاں، روٹین کی ذمہ داریاں، اگر وہ کمانے والی ہیں تو وہ مسائل، گھر میں بچوں کا برڈن، پھر ان کی گرتی ہوئی جو معاملات ہیں کہ وہ تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اسکولز کا آپ دیکھیں کیا عالم ہے، آن لائن صرف اس لیے اسٹارٹ کیا کہ فیسز مل سکیں، لیکن کوئی کمی پوری نہیں ہو رہی۔ بچوں کا شور شرابہ،
تربیت کا فقدان ہو چکا ہے. اس صورتحال میں خواتین جہاں اچھا ابھی بھی اپنا کردار نبھا رہی ہیں، میں پھر بھی کہوں گی خواتین اپنے معاملات کو شریعت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت صبر کی بہت ضرورت ہے. مرد کا باہر کا جو بھی غصہ ہے، اس کی بے روزگاری ہے، اس کا خوف ہے، یہ دیگر معاملات ہیں، وہ سب کچھ بیوی پر اتر رہا ہے. تو چاہیے، یا مردوں کو بھی ایک پیغام ہے کہ جب آپ دن رات گھر میں ہیں تو چاہیے کہ خواتین کی ذمہ داریوں میں اپنا ہاتھ بٹائیں، اور سب سے اہم، خواتین کو کام کرتے ہوئے عزت سے نوازیں. بالکل، سب سے اہم خواتین کو کام کرتے ہوئے عزت سے نوازیں. اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے آج ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے اثرات اور خواتین کا کردار. ہمارے ساتھ ہماری ایک اور مہمان موجود ہیں، عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ. آپ سے جاننا چاہوں گی سعدیہ سعید صاحبہ کہ موجودہ حالات میں آپ کے خیال میں خواتین کی ذمہ داریوں میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کر رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ. اور جہاں تک دونوں اسکالرس نے بہت خوبصورت بات کی، تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک ہمارا سماجی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی صورتحال ہو تو ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے. ہم اسے یہ سوچتے ہیں کہ یہ وبا ہے، ٹل جائے گی، آئی ہے تو ہمیں کیا نقصان پہنچا دے گی. جب تک کسی خطرناک صورتحال کسی نوعیت تک ایسے نہ پہنچ جائے ہم اسے سیریس نہیں لیتے. تو کوشش کیجئے کہ جب ہمیں ڈاکٹرز بھی ہدایات دے رہے ہیں، دیگر جگہوں سے بھی ہمیں ہدایت پتہ چل رہی ہیں، اور پھر ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ کیسز ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ ہر طرح سے احتیاطی تدابیر کو اپنائیں. اور احتیاطی تدابیر سب کو پتہ ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، باہر جائیں تو ماسک لگائیں، گھر میں بھی فاصلے سے بیٹھیں، سب اپنے اپنے برتن الگ کریں، گلاس میں اگر پانی پی رہے ہیں تو کوشش کریں سب ایک میں نہ پئیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں. یہ ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ خواتین کی ذمہ داریاں، دیکھیے خواتین کی ذمہ داری جو پہلے تھی اب وہ ڈبل ہو گئی. کیوں ڈبل ہوئی؟ کہ دیکھیے بچے بھی گھر پہ، شوہر بھی گھر پہ، دیگر افراد جو باہر جاتے تھے وہ سب بھی گھر پہ. تو خواتین کے اوپر تو کام اس لیے بھی برڈن میں آیا ہے کیونکہ پہلے جو وہ کام کرتی تھیں اب ڈبل. گھر میں مرد حضرات کی فرمائش الگ، بچوں کی الگ، پھر بچوں کا اسکول نہ جانا یہ سب سے زیادہ ڈسٹرب کرنے والی بات ہے، پھر شوہروں کا جاب پر نہ جانا، سیلریز کا نہ آنا، گھر میں دیگر چیزوں کی پریشانی آ جانا ایک دم سے. تو جہاں تک ابھی یہ بات ہوئی کہ رجوع اللہ کی طرف جانا چاہیے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس وقت یہ بہت گولڈن ٹائم ملا ہے کہ بچوں کی تربیت پہ بھی آئیں. کہ اگر جن کے پاس وقت نہیں، جن کو ملتا تھا کہ بچے اسکول جاتے تھے، اسکول سے آئے ٹیوشن سینٹر چلے گئے، قرآن پاک پڑھنے چلے گئے، پھر آئے وہ سو گئے، ٹائم نہیں ملا، تو کوشش کیجئے کہ اب آپ اس ٹائم کو مینیج کر کے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیں. تو خواتین کی ذمہ داریوں میں ایک بڑی ذمہ داری تربیت کی بھی آتی ہے کہ صرف اس وقت کو ایسے ہی نہیں گزار دینا بلکہ تربیت کی طرف لے کر آنا ہے. اور تربیت میں دیگر چیزیں جو بچے غفلت میں تھے آپ ان کو چیزیں سکھائیے، ان کے ساتھ پریکٹس کیجئے ان چیزوں کو، اور جو بچوں کی فرمائشیں ٹھیک ہے آپ پوری کیجئے. اور پھر دوسری بات، بچوں کی جہاں تعلیم کا حرج ہو رہا ہے تو ان کے کورسز موجود ہیں، یا آپ ڈاؤن لوڈ کر کے، ہمارے پاس تو یوٹیوب ہے، دیگر ہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی ہمیں بہت پلیٹ فارم ملیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی بہت اچھے طریقے سے بہت اچھی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ہم نبھا سکتے ہیں. اور جب بچوں کی تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے تو ثروت آپا اسکول بند ہو چکے ہیں اور ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. صورت میں خواتین بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے خواتین ہی تو سارے کردار ادا کر سکتی ہیں، اس لیے کہ میں لاک ڈاؤن سے پہلے کی بھی بات کر رہی ہوں. پروردگار عالم نے ماں کی گود کو جو عزت، احترام اور جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، تو مذہب اسلام نے عورت کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، تو جب ایک گھر جب ایک سانچے میں ڈھلتا ہے تو اس کے جو مرکزی ستون ہے وہ ماں ہوا کرتی ہے. میں یہاں پر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حوالہ دینا چاہوں گی، اس لیے کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. آج بحیثیت ماں میری بہت ساری ذمہ داری ہے، تمام ماؤں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ ابھی سعدیہ نے کہا کہ اس سے پہلے ہماری زندگی میں ٹائم ہی نہیں تھا، فرصت ہی نہیں تھی، لیکن اب الحمدللہ فیملی ٹائم میسر آ گیا. اب اس فیملی ٹائم کو ہم کس طریقے سے اپنے لیے کارآمد بناتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. مثلا ماں جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو کوکنگ کے اندر دلچسپی دلا سکتی ہے، اپنے بیٹوں کو کچھ ایسے کاموں
की जानिब मुतवज्जो कर सकती है, जिसके लिए पहले उनकी ज़िंदगी में टाइम नहीं था। मसलन गाड़ी पार्क करना, गाड़ी कारपोर्ट धो देना, पौधों को पानी दे देना वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे काम है कि जिसको बहसियत माँ मैं अपने घर में उसको अप्लाई कर सकती हूँ, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती हूँ, अपने बच्चों से। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त क्योंकि एक औरत के ऊपर काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर से झुंझलाहट को हटाना होगा। उसके अलावा खौफ बहुत ज्यादा है, तो मुझे अपने ऊपर, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अपने ऊपर हमको उन तमाम कैफियत को तारी होने से रोकना है, ताकि हम अगले लोगों का सहारा बन सकें, हम अपनी फैमिली का सहारा बन सकें, हम अपने बच्चों का सहारा बन सकें। आज इस वक्त हम सब बहुत परेशानी के आलम में हैं, लेकिन इसके बावजूद शायद हर उरूज राज़वाल हम हर मकाम पर पीक पे चले गए थे। हम बहुत सारे ऐसे काम थे कि जिसको लगता था कि हमारी ज़िंदगी में टाइम ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी में फुर्सत ही नहीं है। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा लॉकडाउन लग गया, सब घरों में बैठ गए, मर्द भी घरों में मौजूद हैं, औरतें भी घरों में मौजूद हैं, बच्चे भी घरों में मौजूद हैं। तरबियत का भी वक्त आ गया, तालीम का भी वक्त आ गया, साथ मिल के बैठ कर खाने का भी वक्त आ गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, अमली तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। तालीम और तरबियत की हमने बात की। आलिमा सादिया हबीब साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ख़वातीन के किरदार पे हम बात कर रहे हैं, तो यही ख़वातीन जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो जो दूसरी मुख्तलिफ तबक़ात से मुस्तहिक़ ख़वातीन हैं, उनके लिए अपना किरदार कैसे अदा कर सकती हैं? यानी कि मैं कहना चाह रही हूँ कि ख़वातीन एक दूसरे के लिए किस तरह से मददगार साबित हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इस वक्त की अहम ज़रूरत है। सबसे पहला किरदार तो हमारा ये है कि अगर अल्लाह करीम ने हमें माल से नवाजा हुआ है, उस लॉकडाउन में भी हम अच्छा पहन रहे हैं, खा रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके साथ साथ अपने क़ुर्ब और जवार में ग़ुरबा का ख्याल रखें। स्पेशली सफ़ेद पोश तबके का भरपूर ख्याल रखें, जितना मुमकिन हो उनके कहने से पहले उनकी हम ज़रूरियात पूरी कर दें। सेकेंडली, मैंने देखा वो ख़वातीन जिनका रोज़ सिर्फ इतना ही गुजारा था कि वो 2 वक्त का खा लेते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था, या वो ख़वातीन, और ये आप जानते हैं पाकिस्तान में सबसे कम आमदनी पर गुजारने वाला जो मज़दूर तबका है ना, वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है, क्योंकि ख़वातीन बहुत कम आमदनी पर भी इस बात के लिए तैयार होती हैं कि वो कई घंटों काम कर सकती हैं। तो उसके लिए ख़ुद हमने ये देखा कि बहुत सारी ख़वातीन जब बेरोज़गार हुई या वो बेरोज़गार नहीं थी, उनके मर्द बेरोज़गार हुए, उन्होंने हमसे रब्ता किया, तो हमने इस सिलसिले में ये कहा कि मांगने से बेहतर है मेहनत की जाए। बिल्कुल, हमारी एकेडमी ने ये काम किया कि हमने अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर उनका राब्ता कुछ ऐसे होल सेलर से कराया जिन्होंने बहुत जुज़वी माल उनको दिया इस शर्त पर कि जो बिक जाता है वो प्रॉफिट उनका है और जो नहीं वो वापस कर देंगे। इस तरह घर बैठे सैकड़ा में उनको फ़ायदा पहुंचा, लेकिन उससे ये हुआ कि वो मोहताजी से बच गए और मांगने की ज़िल्लत से बच गए। तो मैं समझती हूँ राशन देने से बेहतर ये है कि उन्हें कोई ऐसा रोज़गार या कोई ऐसा हुनर दे दिया जाए कि वो अगली बार हमसे मांगने ना आए, कम से कम इज्जत के साथ अपना गुजारा कर सके। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तकिल काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों का जहन बनाते हैं, लोगों को राहें दिखाते हैं, मशवरा देते हैं और उनका हौसला बुलंद करते हैं। बिल्कुल, उनका हौसला बुलंद किया जा रहा है। बुलंद हौसलों की बात आए तो यकीनन ख़वातीन किसी तौर कहीं भी पीछे नहीं हैं। आलिमा सादिया सईद साहिबा, थोड़े आपके ख़यालात जानना चाहूँगी कि मुख्तलिफ़ तबक़ात की जो मुस्तहिक़ ख़वातीन हैं, आप क्या समझती हैं उनकी मदद किस तरह से की जा सकती है? अच्छा, सबसे पहली बात कि जो ख़वातीन घरों पर हैं वो घरों पर ख़ुद भी एहतियात करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिनके घर में मेड्स आती हैं, तो लॉकडाउन की वजह से या इस वायरस की वजह से उन मेड्स का भी आना बंद किया था हम लोगों ने कि अगर बाहर से कोई शख्स आएगा हिफाजती इक़दाम के, लेकिन हमने बंद तो कर दिया, मगर उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि सबसे पहले हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। वो हमसे मुंसलिक लोग हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द रहते थे, हमारे काम करते थे। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो इतने हम मुखय्यर हैं, अगला फ़र्द नहीं है, तो कोशिश कीजिए उसकी मदद कीजिए। और फिर सबसे पहले आपके पड़ोसी आते हैं कि उनका ख्याल रखिए, बिना रंगो नस्ल और मज़हब के आप उनका ख्याल कीजिए, चाहे वो जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखते हों। अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो उनकी मदद कीजिए। फिर दीगर जिस तरह से इन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए कि राशन देने से बेहतर है उन्हें उसका एक
کام ایسا دے دیا جائے کہ وہ جس میں پرفیکٹ ہوں یا وہ کرنے والے ہوں یا وہ کوشش کر کے کر لیں. لیکن کوشش یہ کیجیے اگر مستحق ہیں اور اگر آپ راشن پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے کہ اس عمل سے بھی نہ رکیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو اس کام کے لائق بنا دیا جائے تو کوشش کیجیے جو اس کی انیشیل ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے پھر کسی چیز کے لیے مستحق بنا دیں اس کو کہ آئندہ وہ آپ کے در پر نہ آئے. اور سب سے پہلے میں پھر یہی کہوں گی کہ جو آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ تھے ان کا پہلے خیال کیجیے, پھر دیگر جتنے آپ کے خاندان میں آتے ہیں یا آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ جن کو جانتے ہیں, لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. اور پھر مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ لوگوں کا تمہاری ضروریات سے منسلک ہونا رب کا تم پر کرم ہے. تو کوشش کیجیے کہ جو لوگ آپ کے در پر آئیں انہیں خالی نہ لوٹائیے. آپ کر سکتے ہیں مدد تو بالکل کیجیے, آپ کر سکتے ہیں مدد تو بالکل کیجیے. اور خواتین اپنا بڑا ماشاءاللہ اہم کردار ادا کر رہی ہیں, آپ لوگوں کی باتوں سے پتہ لگا. آج سامعین کرام ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے اثرات اور خواتین کے کردار پر اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے. اور جب خواتین کے کردار کی بات آتی ہے تو پورا گھر اس کے گرد ہوتا ہے. ثروت آپا, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خواتین اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو اور پورے معاشرے کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کر سکتی ہیں, آپ کیا کہتی ہیں اس میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بحیثیت ایک عورت, بلکہ اس سے پہلے بحیثیت ایک مسلمان یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کرونا وائرس کی وجہ سے جن حفاظتی اصولوں, جن حفاظتی اقدامات کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو مذہب اسلام نے 1400 سال پہلے ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا, واجب اور لازم قرار دے دیا. تو آج کی عورت اپنے گھر میں حفظان صحت کے تمام تر اصولوں کو مد نظر رکھ سکتی ہے. آج کی عورت جو کہ اپنی ذاتی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتی ہے, اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتی ہے. میں بطور خاص یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ باہر کے کھانوں سے اجتناب کیا جائے اور خواتین گھر میں اگر اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں تو وہ بہت اچھا ہوگا. جیسے کہ ابھی میری دونوں بہنوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے وہ معاشرے کے لیے عملی طور پر کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں اس صورتحال میں. تو میں ابھی 2-3 دن پہلے فیس بک پہ دیکھ رہی تھی, مجھے بہت اچھی لگی یہ بات اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں کہ کچھ خواتین نے یہ کہا کہ بہت سارے ایسے گھروں میں کہ جہاں پہ گھر کی خواتین یعنی گھر کی جو سربراہ خواتین اگر ایک ہی خاتون ایسی ہیں تو اور وہ پازیٹیو ان کا ٹیسٹ آ گیا ہے تو اب وہ کیا کر سکتی ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان کے لیے کھانا بنا کر ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو اگر کسی گھر میں ایسی صورتحال ہے تو ہم سے رابطہ کیجئے. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہم ہر طرف سے سوچ رہے ہیں, ہر پہلو سے سوچ رہے ہیں, ہر طریقے سے کارآمد آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک, اپنے قوم, اپنے گھر اور بالخصوص اس وقت اس صورتحال میں ہم کس طریقے سے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. عورت کی جہاں تک بات آتی ہے, عورت کسی بھی گھر کے لیے ایک مرکزی ستون کا حیثیت رکھتی ہے. تو عورت ہر طریقے سے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اور بالخصوص یہ کہ وہ اپنے بچوں کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں. آج کل کے بچوں میں کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق ہے, اچھا فارغ اوقات بھی بہت زیادہ میسر آ گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے ان کو باہر نکلنے کا موقع میسر آ جائے, ان کو اب کسی صورت سے گھر کے اندر اس طریقے سے انگیج رکھنا ہے, ان کو مصروف رکھنا ہے کہ ان کو باہر کی یاد نہ آئے. تو یہ بہت ساری صورتحال ایسی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں, ہم اپنی صلاحیتوں کا بالکل اظہار کر سکتے ہیں. اور خواتین کا ایک بڑا میں اگر کہوں کارواں اپنے ساتھ آپ عالمہ سعدیہ حبیب صاحبہ لے کے چل رہی ہیں اپنے پلیٹ فارم دارالعلوم انوار حبیب سے, تو وہاں سے آپ خواتین کو کیا پیغام دیتی ہیں حفاظتی اقدامات کے لیے اور اسلامی تناظر میں بھی اور ایک معاشرتی تناظر میں بھی ایک خاتون کس طرح سے ان حفاظتی اقدامات کو عام کر سکتی ہے؟ مریم, جیسا کہ ابھی ثروت آپا نے بات بیان کی کہ الحمدللہ آج جو ہمیں یہ تمام حفاظتی اقدامات بتائے جا رہے ہیں ہمیں 1400 سال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا چکے ہیں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر جتنی احتیاطیں ہم کر سکتے ہیں ہم کریں, لیکن خوف زدہ نہ ہوں. اور اگر کوئی اس وائرس میں مبتلا ہو جائے تو اس کے ساتھ حسن اخلاق کو جاری رکھیں بالکل, اور جتنا ممکن ہو اس کی دلجوئی کریں. آپ اس کے گھر چل کے نہیں جا رہے, لیکن آپ فون پر
ویڈیو کالز پر ان کی مزاج پرسی کریں, ان کا دل بہلائیے, سب سے اہم کام. دوسری بات یہ, ماسک لگانا ضروری ہے. اللہ کرے ہماری بہنیں پردہ کر لیں, مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے. لیکن بہرحال چلے ماسک لگا لیجئے, سوشل ڈسٹینس اس کو قائم رکھیے. ہاتھ دھونا تو ازحد ضروری ہے. بالکل, صفائی ہمارے لیے نصف ایمان ہے. جو باتیں آج ہمیں بتائی جا رہی ہیں تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے, اب یہ امپلیمنٹ کا وقت ہے. اور اہم بات میں بار بار کہہ رہی ہوں ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا کام ہے احتیاط کرنا, اس کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیجئے. جس پر جو آزمائش آنی ہے وہ آ کر رہتی ہے, ہمیں چاہیے اس آزمائش میں ہم پورا اتریں, صبر کے ساتھ بھی اور شکر کے ساتھ بھی. اگر ہم اس وائرس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور اگر اللہ کریم نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں پھر اس صورتحال میں ایک پیغام دوں گی اپنی بہنوں کو. بار بار ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہمارا مدافعاتی سسٹم, امیون سسٹم, اور وہ اسٹرانگ ہوگا ہمارا وضو, 5 وقت کی نماز اور تلاوت قرآن. اور قرآن پاک کی اگر فہم مل جائے, اس میں غور و فکر مل جائے, تدبر مل جائے, میں سمجھتی ہوں آپ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وائرس آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بالکل. تو اس کے لیے ہمیں, میں پھر بار بار کہوں گی کہ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اپنی اصل کی طرف. ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اپنے اصل کی طرف. عالمہ سعدیہ حبیب صاحبہ ہم سے مخاطب تھی. عالمہ سعدیہ سعید صاحبہ, آپ سے بھی میں یہی چیز پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ آپ خواتین سے بڑے متاثر ہیں, تو کیا حفاظتی اقدامات آپ بتانا چاہتی ہیں, اور پھر پروگرام بھی اختتام کی جانب ہمارا بڑھے گا. جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ وہی بات جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا صفائی نصف ایمان ہے, تو ہم نے پہلے نہیں احتیاط کی, لیکن اب جو موقع مل گیا ہے اس کو اسی نیت کے ساتھ اپلائی کریں کہ یہ فرمان نبوی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. اور جو خواتین گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اس نیت کے ساتھ کریں, اس محبت کے ساتھ کریں کہ اس کا اجر دینے والا اللہ رب العزت ہے. اس جب نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گی تو اس کا اجر بھی ملے گا. اکتاہٹ کے ساتھ نہ کریں کہ بس اب ہمارے اوپر یہ بھی آگے, یہ ذمہ داری یہ بھی آگے, اس سے آپ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے ماحول کو ٹھنڈا رکھیں گھر کے اندر, تو سب سکون سے رہیں گے, پھر آپ بھی سکون سے رہیں گے. تو کوشش یہ کیجئے کہ ہینڈ سینیٹائزر ضرور یوز کیجئے, ماسک ضرور لگائیے, اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے. بالکل, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیے. سامعین کرام, آپ سب یقیناً اس گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے. ہم اپنے مہمانوں کے شکر گزار ہیں جن کے ساتھ باہم گفتگو سیر حاصل و با مقصد رہی. یقیناً شاعر نے کچھ غلط نہیں کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اور خواتین ہی ہیں جو ہر حال میں رنگ بکھیرتی ہیں, گھروں کو سنوارتی ہیں, حفاظت کرتی ہیں, اور اس سنگین صورتحال میں بھی اپنا بہت بہتر کردار ادا کر رہی ہیں. آج کے اس پروگرام سے یقیناً مزید جذبہ بیدار ہوا ہوگا. ساتھ ہی سامعین کرام, میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ احتیاط کیجیے. احتیاط ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے گھروں کے لیے, ہمارے اپنوں کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے. ہمیں اپنے لیے, اپنے معاشرے کے لیے اور اس عالم بقا کے لیے حفاظت کرنا ضروری ہے. اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے اپنی میزبان مریم کوثر کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.